حبیب اللہ کی شان سے حسان بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطۂ رستقی کا دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وحسن من کلم ترقت وعینی و اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبست، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، اور جب فرشتہ موت کا آ جائے گا پھر تجھے کوئی بچا نہ پائے گا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ہر طرح سے سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ حضرات، آج کی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، صاحب خانہ نے اپنے والد مرحوم اکبر خان صاحب کے 40ویں کے موقع پر آج بزم میلاد مصطفیٰ کی یہ مقدس محفل اپنے گھر میں منعقد کی ہے۔ اصال ثواب کی یہ محفل جس میں قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے ورد کر کے درود و وظائف پڑھ کے نعت خوانی اور تقریر صلاۃ و سلام پڑھ کر جب ہم اور آپ مرحوم اکبر خان صاحب کے نام سے اصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت بزم میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما دے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت ان کے قبر میں رحمت و انوار کی برسات عطا فرما دے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اے میرے بندو، ہم نے ہی موت کو پیدا فرمایا ہے اور ہم نے ہی زندگی کو بنایا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے، کس کا عمل اچھا ہے کس کا عمل خراب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے کل نفس ذائقۃ الموت فرما کر کے اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور ایک قانون دنیا والوں کے لیے بتا دیا، اے دنیا والوں، جو بھی دنیا میں آیا ہے، جو بھی جی روح اس دنیا میں آیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہونی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں رہ کر جو اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس تمام اپنے زندگی کے ایام ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور اسے حساب دینا ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، اگر تندرستی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس صحت کو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے فرمان قرآن مقدس کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اس لیے کہ میرے دوستو، آج ہمارا اور آپ کا یہ معمول ہے، ہم دنیا میں ایسے رنگے ہوئے ہیں، آج دنیا میں ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کی خاطر ہم نے رب کے فرمان کو فراموش کر دیا ہے، اس دنیا کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہم دوستوں میں رہا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں رہا کرتے ہیں، مگر حضرات ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور جب انسان اس دنیا کو خیر بات کہہ کر کے اور اس دنیا سے جانے کی تیاری کرتا ہے، تو حضرات وہی رشتہ دار، وہی دوست و احباب جو آپ کے بغیر جن کا جی نہیں لگتا تھا، آپ کے بغیر جو زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے، وہی دوست و احباب آپ کو تنے تنہا چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہی رشتہ دار آپ کو تنے تنہا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ دوست و احباب جن کے بغیر آپ کا دل نہیں لگتا تھا، آپ کے بغیر جن کا دل نہیں لگتا تھا، حضرات وہی دوست و احباب آپ کو تنے تنہا اس قبر کی منزل میں چھوڑ کر کے آ جایا کرتے ہیں۔ حضرات وہاں پر لوگ لے جا کر کے آپ کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہاں پر منو مٹی کے نیچے آپ کو دبا کر کے اور وہاں سے واپس آ جایا کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ تو یہ
ہیں کہ جب کوئی میت ہو اور کسی جنازے کو قبر میں لٹایا جائے اور مٹی دے دیا جائے تو کم سے کم اتنی دیر وہاں پر رکا جائے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، کم سے کم اتنی دیر وہاں پر رکنے کا حکم ہے کہ وہاں پر رک کر کے ذکر و اذکار کرتا رہے، تاکہ مردے کو اس سے انسیت ملا کرتی ہے، مردے کو اس سے راحت ہوا کرتی ہے۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی جنازہ قبر میں لٹایا جاتا ہے، جیسے ہی وہاں پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اب لوگوں کو وہاں سے آنے کی جلدی ہوا کرتی ہے کہ چلو جلدی یہاں سے بھاگو، چلو یہاں سے جلدی چلو۔ اگر کوئی ہے بھی تو دنیا کی باتیں کر رہا ہے، دنیا کی باتوں میں وہ مشغول ہے۔ کوئی کہتا ہے قبر کو ادھر سے برابر کر دو، کوئی کہتا ہے قبر کو یہاں سے بند کر دو، کوئی کہتا ہے وہاں دیکھو سوراخ رہ گیا ہے، اس سوراخ کو بند کر دو، کوئی کہتا ہے یہاں پر گھاس لگا دو، کوئی کہتا ہے یہاں پر پھول لگا دو، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ حضرات گرامی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آج اس جانے والے کو نہ رشتے دار کام آ رہا ہے، نہ دوستوں احباب کام آ رہے ہیں، نہ اس جانے والے کو نہ اس کا مال کام آ رہا ہے، نہ اس کے ماں باپ کام آ رہے ہیں، نہ اس کی اولاد کام آ رہے ہیں۔ جہاں پر کوئی رشتے دار کام نہیں آیا کرتا وہاں مدینے کے تاجدار کام آیا کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر کام آیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وہ قبر کی منزل ہے جہاں پر آپ کو لٹا کر کے اور لوگ واپس آ گئے۔ اب لوگ آپس میں اپنی زندگی میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں، آپ کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ وہ باپ جس نے زندگی بھر اپنے پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو جس نے پالا تھا، وہ باپ جس نے محنت کر کے اور مشقت کر کے اپنے بچوں کے لیے جس نے روزی کا انتظام کیا تھا، حضرات گرامی وہ باپ جب قبر میں لیٹتا ہے تو حضرات وہاں پر بیٹا کام نہیں آیا کرتا، وہاں پر بیٹیاں کام نہیں آیا کرتی، وہاں پر دوست و احباب کام نہیں آیا کرتے، بلکہ وہاں پر حسنین کے نانا حضرت زہرا کے بابا ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر کام آیا کرتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا، اس لیے کہ مہمان جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، جن کی زبان سے ہمیں شاعری بھی سننی ہے اور بہترین خطاب بھی سماعت کرنی ہے۔ والدین کا مقام کیا ہوا کرتا ہے اور والد اور والدہ کا مقام کیا ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی ہم نے بارہا سنا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے تلے ہوا کرتی ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہے۔ لیکن والدین کی خدمت سے اللہ رب العزت صلہ کیا عطا فرمایا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کا اجر کتنا عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام یا اللہ رب العزت کے نبی گزرے ہیں جن کی حکومت ساری دنیا پر تھی، جن کی حکومت ساری دنیا پر ہے، ہواؤں پر آپ کی حکومت ہے، انسانوں پر آپ کی حکومت ہے، جناتوں پر آپ کی حکومت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میری تخت کو لے کر کے چل، میں سیر کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، آپ ہوا کے دوش پر بیٹھ کر کے آپ کا تخت جو ہے اڑتا چلا جا رہا ہے اور اس مقام سے گزرتا ہے، اس جگہ سے گزرتا ہے جہاں پر آج مدینہ المنورہ ہے، جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے۔ اس وقت مدینہ آباد نہیں تھا، اس وقت یثرب تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب اس کے اوپر سے گزرتا ہے، حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا رک جا، ہوا رک جاتی ہے، تخت نیچے اتر آتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جوتیوں کو اپنے تخت پر اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد اس شہر میں جا کر کے آپ وہاں پر اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ جوتا اتار کر کے اور تشریف لانے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، مجھے یہاں پر اس بستی میں، اس جگہ میں نبی آخر الزمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نبی آخر الزمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی وہ دنیا میں تشریف
تشریف رہی لائے ہیں، بظاہر وہ مکے میں پیدا ہوں گے لیکن اس شہر کو وہ آباد کرنے والے ہیں، اس شہر کو آ کر کے وہ آباد کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جوتوں کو اتار کر دنیا والوں کو یہ سبق دے دیا، اے دنیا والوں، یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، اس کا ادب کرنا اور یہاں جب بھی جانا تو جوتے اتار کر کے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ کا وہ مقام ہے کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا، حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور حضرات گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اب وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، مدینہ المنورہ سے آپ سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر میں ایک موج اٹھ رہا ہے، ایک موج اٹھ رہا ہے سمندر سے، اور بے پناہ موج اٹھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو حکم دیا، تخت وہیں پر سمندر کے کنارے اتر جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ موج جو ہے میں اسے جاننا چاہتا ہوں، یہ موج کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر کے اندر اور جا کر کے پتہ کرو کہ موج کہاں سے اٹھ رہی ہے اور اس کے اٹھنے کا سبب کیا ہے۔ حضرات جنات جاتا ہے سمندر کے اندر، اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے ارد گرد جو ہے پانی موج مار رہی ہے، اسی کی موج اوپر دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اس محل کو باہر نکال کر کے لاؤ۔ جنات نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پر خادم تھے ان کی طرف انہوں نے نظر دوڑائی، ان میں حضرت آصف بن برخیا بھی تھے جو کہ اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اسے لا سکتے ہو، اس کا پتہ لگا سکتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آصف بن برخیا سمندر کے اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جناتوں کی مدد سے اس محل کو باہر نکال کر کے لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے، اس کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار، میں اس کے راز کو جاننا چاہتا ہوں، آخر اس محل میں ہے کیا جو سمندر کے اندر تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوا، سمندر کے اندر جو محل تھا اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نوجوان بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، پروردگار عالم کے تسبیح و تہلیل کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے نوجوان بتا، اس سمندر کے اندر تیرا آنا کیسے ہوا، اور اس محل کے اندر تو بیٹھ کر کے تسبیح و تہلیل کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کر رہا ہے، کیا تجھے بھوک نہیں لگتی، کیا تجھے پیاس نہیں لگتی، اور کس عمل کے بدولت اللہ رب العزت نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے کہ تم یہاں پر سمندر کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت مجھے بھوک بھی لگتی ہے اور مجھے پیاس بھی لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر میرے لیے پھل مہیا کر دیتا ہے، اور میں اس پھل کو کھا کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو پانی یہاں پر انتظام ہوتا ہے اسے پی کر کے اپنی پیاس بجھا لیا کرتا ہوں۔ حضرت گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ نوجوان بتا تو یہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر تجھے اللہ رب العزت نے یہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ تو سمندر کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اور بڑا ہی پیارا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور، میری والدہ تھی، میرے والدین تھے، اللہ رب العزت نے والدین کی نعمت سے مجھے نوازا تھا، میری والدہ کی طبیعت علیل ہو گئی، اور جب طبیعت علیل ہوئی تو میری والدہ جو ہے 8 سال تک وہ بستر پر پڑی رہی، اور 8 سال تک میں ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا۔ جب ماں کا آخری وقت آیا، جب دنیا سے پرواز کرنے کا وقت آیا تو میری ماں نے مجھے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میری ماں نے مجھے دعا دی اور کہا، بیٹے 8 سال تک تو نے میری خدمت کی ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دعائیں دے دوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں اس کا اجر مل جائے۔ یہ حضور، میری ماں نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ رب العزت تمہیں قیامت تک کے لیے عبادت کی توفیق عطا فرما دے، پروردگار تمہیں قیامت تک عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میری
والدہ نے مجھے دعا دی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب میرے والد بچے تھے، میرے والد کی میں خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ میرے والد کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میرے والد نے مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا اپنی ماں سے تو نے دعائیں لے لی ہے، ماں کی خدمت کی، تیری ماں نے تجھے دعا دے دی، تو نے میری بھی خدمت کی ہے، میں بھی تمہیں کچھ دعا دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے تیری ماں نے تجھے عبادت کی دعا دی تھی، اب میں تجھے ایسی دعا دے رہا ہوں کہ عبادت جو ہے، عبادت کو شیطان اچک بھی لیا کرتا ہے، عبادت کو شیطان جو ہے وہ برباد بھی کر دیا کرتا ہے۔ میں تجھے ایسی دعا دے دوں کہ جس دعا سے اللہ رب العزت تمہاری عبادت کی حفاظت فرما دے گا، شیطان تمہاری عبادت کو اچک نہیں سکے گا۔ اے پروردگار عالم، میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، اے اللہ رب العزت تو اس کی عبادت کو شیطان سے حفاظت عطا فرمانا، جو عبادت کرے گا اس کی عبادت کو شیطان برباد کرنے نہ پائے۔ حضرت میری والدہ نے جو دعا دیا تھا اور میری والد نے میرے والد نے جو دعا دیا تھا، اس دعا کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر، اس محل کے اندر مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اے نوجوان، کیا سمندر کے اندر تمہیں ڈوبنے کا خوف نہیں لگتا؟ کیا تمہیں ڈوبنے کا ڈر نہیں لگتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا، کہا حضور والدین کی دعا جس کے ساتھ ہو تو وہ ڈوبتا نہیں، بلکہ اگر ڈوبتا بھی ہو تو وہ تیر جایا کرتا ہے، اگر ڈوبتا بھی ہو تو کنارے پر لگ جایا کرتا ہے اور وہ بچ جایا کرتا ہے۔ حضرات اللہ رب العزت کے فرمانے علی شان، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ حضرات اس سے بیشتر کہ لوگوں میں یہ عام ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص دنیا میں نہیں رہے، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پر عمل ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات بس انہی چند کلمات اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ حضرات اب آپ حضرات کے سامنے میں دعوت